تو خیر گائز ابھی صبح ہو رہی ہے, یہ دیکھیں آپ لوگ دیر ابھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں, پھر آپ سے ملتے ہیں. تو فائنلی ہم لوگوں نے جو ہے فجر کی نماز پڑھ لی ہے اور ابھی صبح بھی ہو گئی ہے, ابھی بھی نماز پڑھ کے. تو بھائی رات کو جو ہے ہم لوگ یہاں پہنچ گئے تھے تو اس ٹائم آپ لوگوں کو کچھ نہیں دکھایا تھا, ایسا ہی ہے نا, نہ ہمیں کچھ نظر اتنا خاص آ رہا تھا, اتنا پتا تھا کہ ہم کسی ریت میں آ رہے ہیں. ابھی آپ کو دکھاتی ہیں ہم آئے کس جگہ ہے. یہاں یہ ساری ریت ہی ریت ہے, ٹھیک ہے. وہ اس طرف ٹبے بنے ہوئے ہیں سارے ریت کے, وہ سامنے اگر آپ دیکھیں نا, یہ بیچ میں کچھ ہے. اور یہ بتا رہے تھے وہ ساری زرعی زمین ہے اور یہاں میٹھا پانی بھی ہے اور 8-9 فٹ گہرائی پہ پانی بھی نکل آتا ہے. اتنا وہ نہیں ہے, ایسا ہی ہے نا, لیکن ہے ریت ہے یہ ساری. یہ دیکھیں نا, آگے چلتے ہیں آپ لوگوں کو جا کے نا زرعی زمین جو ہے نا وہ بھی دکھاتے ہیں اس طرف آ کے. ادھر کیا صورتحال ہے, ادھر بتا رہے ہیں گندم ہوتی ہے, چنے ہوتے ہیں اور کافی سبزیاں بتا رہتے ہیں, یعنی اچھی زمین ہے, زرعی زمین ہے. لیکن یہاں ریت ہے, میں اس بات پہ حیران ہوں. یہ سارا راستہ جو ہے نا ریت کا تھا جب ہم رات کو آئے ہیں, پورا ٹوٹلی. گاڑی پھنس رہی تھی, بات اس کی ٹھیک ہے, بڑی مشکل سے لے کے آئے. لیکن ایک مزے کی جگہ ہے یار, یہ سارے دیہات ہیں اور کھلی آب و ہوا ہے, کوئی کسی قسم کا شور نہیں ہے. یہ ٹبے بنے ہوئے ہیں دیکھیں نا, ابھی یہ سامنے ہمارا گھر ہے, تھوڑا سارا نکلیں یہ ٹبا آ گیا. اسی طرح وہ ٹبے ہیں, یہ ٹبے ہیں, یہ سامنے سارا ٹبا ہے. یعنی یہ ریت ہی ریت ہے, یہ ٹوٹلی. یہ دیکھیں نا, یہ ساری یہ ریت ہے. لیکن یہاں ماشاء اللہ کی شان ہے نا, یہ ریت کے اندر ہی سارا کچھ ہوا ہے ماشاء اللہ. اللہ اکبر. تو ابھی جو ہے ہم فجر پڑھ کے سو گئے تھے اور بیچ میں آنکھ کھلتی رہی ہے بار بار, لیکن نیند اچھی پوری ہوگی الحمدللہ, نیند پوری ہوگی ہے. اور ابھی پھر اٹھے ہیں, میں نے کہا باہر چلتے ہیں, باہر جا کر دیکھتے ہیں. اندر ایسے لگ رہا تھا دھوپ نہیں نکلی ہوئی, لیکن یہاں ماشاءاللہ بالکل نا مزہ آ رہا ہے. یہ دیکھیں سورج صحیح کام نا فل مزے والا ہے, دھوپ اچھی نکلی ہوئی ہے ماشاءاللہ یہاں پہ. مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے رات تھوڑی سی ٹھنڈ تھی نا, اس طرح فیل کر رہا تھا کہ صبح یہاں دھوپ نہیں نکلتی ہوگی اتنی خاص, لیکن یہاں تو بھائی ماشاءاللہ بہت بیٹر ہے ماحول. یہ دیکھیں بھائی ننھے منھے سارے 2 بچے آ گئے ہیں, دودھ لے کے آئے ہیں کہ لینے آئے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہو, کہاں رہتے ہو آپ, یہیں رہتے ہو, پڑھنے آئے ہو, کیا پڑھنے آئے. السلام علیکم. سکول کہاں پہ, کدھر ہے سکول آپ کا. اچھا یہ تھا ہی سکول پڑھ دو تسا, چلو پڑھو یار, پڑھنا بہت اچھی بات ہوتی ہے. ہم بھی چھٹی لے کے آئے ہمیں اپنی پڑھائی سے. تم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت. جی الحمدللہ حضرت. آج ظہر کے بعد یہ سرائے لنگر ہے, وہاں ہمارے ایک فاضل ہوتے ہیں, ان کے یہاں پروگرام تھا, تو جی رات مفتی قاسم صاحب کے یہاں قیام کیا. آپ کی زیارت ہو سکتی ہے آج واپسی پہ. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس ہم نے پھر آپ کی راحت کو مقدم رکھا جی, پروگرام تو ہمارا ہو گیا تھا. ہاں جی, لیکن آمین 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 حضرت. اور آپ کی صحت ٹھیک ہے حضرت. ابھی جو ہے ہم لوگ ناشتہ وغیرہ کیا ہم لوگوں نے, اور مفتی صاحب بھی تیار ہو گئے, میں بھی تیار ہو گیا, اور ابھی ہم لوگ باہر آ گئے ہیں. باقی آپ کو مفتی صاحب بتاتے ہیں. جی مفتی صاحب. آج الحمدللہ 2026 کا پہلا دن ہے, 1 جنوری 2026 بروز جمعرات. ہم اپنے بھائی اپنے دوست مفتی محمد قاسم صاحب کے علاقے میں ہیں. یہ ان کا علاقہ ہے خیر محمد والا, اور ماشاءاللہ ان کی 20 ایکڑ زمین ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ یہاں کی برادری ہے ذمہ دار نو ناری, اس سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ساری زمین ان کی ہے. یہ دیکھیے دیہاتی زندگی کا سیٹ اپ, یہ بکریاں ہیں, گائے ہیں, ٹھیک ہے, اور ادھر وہ مرغیاں دیکھو وہ وہاں پھر رہی تھی, یہ سارا ہے. اور اللہ نے ان کو ماشاءاللہ دین بھی دیا ہے, دنیا بھی دی ہے, زمین بھی دی ہے, قرآن بھی دیا ہے. بے شک. تو رات ہم نے یہاں گزاری ہے, وہ 25 کی آخری رات اور 26 کی پہلی رات, اور ہمیں یہاں بہت لطف آیا. اور جو صبح کو ناشتہ کیا, یہ ہاتھی ناشتہ, اور بہت مزے کا تھا. شہر میں تو ہم روزانہ کرتے ہی ہیں, بالکل, لیکن یہ جو ناشتہ تھا ہمارے لیے
ये 2026 का पहला नाश्ता यादगार रहेगा इंशाल्लाह। इन्होंने बहुत मोहब्बत फरमाई अल्लाह इनको खुश रखे जज़ाय खैर दे अल्लाह आमीन। इनके घर में शुक्रगुजार है मुफ्ती साहब के, अल्लाह ताला इनको इल्म और अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन हमारे ऊपर शफकत फरमाई। हम सब दुआगो हैं अल्लाह ताला इनकी नस्ल में औलाद में कारोबार आमीन, में खानदान में और बरकतें अता फरमाए आमीन अल्लाह इनकी नस्ल को क़यामत तक के लिए दीन की खिदमत के लिए मुंतखब फरमा ले आमीन। ठीक है जी अब हम यहाँ से निकल रहे हैं लंगर सराय के लिए जी लंगर। तो खैर ये इनकी ये गाय वगैरह हैं और इस तरफ बकरियां और वो वहाँ मुर्गियां। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये यहाँ ना ये माशाल्लाह सोलर पे ये सारा चल रहा है, ये पीटर वगैरह। ये माशाल्लाह इनकी मुर्गियाँ, इनके माशाल्लाह हमने रात भी देसी अंडे खाए हैं और सुबह भी खाए हैं और बड़ा मज़ा आया यकीन माने। ऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक लाइफ है ये सारी ना, ऑर्गेनिक फूड है। ये हमारे हजरत के बेटे हैं। मोहम्मद आसिफ मेरा नाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ रहा हूँ दर्जा जलालैन, इधर ही? रहमानिया मुल्तान। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। यार ये क्या सोच के इतनी ऑर्गेनिक लाइफ रखी हुई है तुम लोगों ने? बस ये अपनी शौक है। शहर शौक में है हम रहते वाकई। हैं, लेकिन मज़ा नहीं आता। दूध वगैरह ये सब कुछ मज़ा नहीं करता। ये हर चीज़ खालिश है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाली। यार इसका वाकई अपना मजा है। रात को जो बकरी का हमने दूध पिया ना, एंड लेवल हो गया, बस कमाल आपकी हो गया। मेहरबानी, आप तशरीफ ले। नहीं, आप लोगों की भी मुल्तान में नवाजिश तो है। हमारे पास तशरीफ ले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं, बड़ा मजा आया यकीन माने, बहुत मजा आया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर आपको गाड़ी में जाके। बहुत शुक्रिया भैया आपका भी। ये भाई भी माशाल्लाह हमारी ना रात से बड़ी खिदमत कर रहे हैं। और भाईजान आपका क्या नाम है? मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खिदमत की है इन हमारे भाई ने। ये भी हमारे जो हजरत थे साथ, उनके बेटे हैं। तो दोनों भाइयों ने ही माशाल्लाह बड़ी ना कमाल कर दी है। और सबसे मज़े की बात ये होती है जहाँ भी बंदा जाए ना, खालिश चीज़ मिल जाए। बिल्कुल है। और ये बड़े अरसे बाद ऐसे हम जाते हैं काफ़ी जगहों पे, लेकिन ये जो इस तरह का खालिश माहौल और खालिश ग़िज़ाएँ, ये कुदरती चीज़ें ये बहुत कम जगहों पे होती है। तो माशाल्लाह कमाल हो गया आज तो ना। और यहाँ हमें हैरानगी इस बात की है कि देखें अल्लाह की शान है, हर तरफ टिब्बे टिब्बे हैं, रेत ही रेत है, लेकिन फिर भी उसके अंदर अल्लाह ने इतने लोगों की जो है ना वो रोज़ी लिखी हुई है। हर चीज़ यहाँ लग रही है। बेशक बेशक। चलिए अब हम निकलते हैं इंशाल्लाह। जी अभी हम निकल रहे हैं दिन के 1:10 हो चुके हैं। अभी हम यहाँ हेड मोहम्मद वाला का इलाका है सारा, और इसमें मुफ्ती कासिम साहब का डेरा था। यहाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह रात भी आराम किया, सुबह भी आराम किया, फिर नाश्ता किया। नहाने की सूरत हाल यहाँ को नहीं थी क्योंकि ताज़ा पानी था और वो गर्म पानी नहीं था, तो हम फिर नहीं नहा सके, कमज़ोर लोग हैं। फिर हमने कपड़े चेंज किए और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं हेड मोहम्मद वाला। फिर वहाँ से आगे थोड़े फासले पे लंगर सराय है, वहाँ हमने पहुँचना है इंशाल्लाह। वहाँ जाके मुलाकात होगी दोस्तों से, कुछ वहाँ पर तकरीब है, उसमें हमारी शिरकत होगी। तो इंशाल्लाह आपको फिर रास्ते में दिखाते भी जाते हैं जो मनाजिर हैं, और बाकी आपको वहाँ जाकर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो खैर अभी जो है हम लोग हेड मोहम्मद वाले पे आ गए हैं, और यहाँ हमारे साथ मुफ्ती साहब हैं और हमारे यहाँ मौलाना साहब भी हैं साथ। मुफ्ती साहब बताएं ज़रा। ये जी तोसा बिरार से ये आ रही है नहर है जी, टीपी लैंड के नाम। हाँ यहाँ से वो कितना किलोमीटर है तोसा बिराज? यहाँ से 55 किलोमीटर। 55 किलोमीटर पर यहाँ से बिराज तोसा है। तोसा बिराज की जो फिश है, झल्ली मछली, बहुत वो मशहूर है, मज़ेदार है। कई मरतबा हमने उसे नोश किया है। और ये हेड मोहम्मद वाला है। ये मुल्तान में गोया कि एक बाईपास भी समझ लें, और ये इश्क वो बचाने वाला क्या उसे कहते हैं, बंद भी समझ लें। ये बहुत मरकज़ी इलाका है
اور اسے ارد گرد جتنے بھی علاقے ہیں وہ سب ہیڈ محمد والا کہلاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ روڈ آ رہا ہے ملتان شہر سے نکل کے, یہ بائی پاس ہے, پھر یہ ایم ایم روڈ سے آ کے مل جاتا ہے. یہاں سے ملتان شہر صرف یہاں سے 12 کلومیٹر. ملتان شہر یہاں سے 12 کلومیٹر ہے. اور پھر یہاں سے کوٹدو جانا ہو, مظفر گڑھ جانا ہو, میاں والی جانا ہو, یہ ایم ایم روڈ سے آ کے ملا دیتا ہے. اور اس سے بہت آسانی ہوئی ہے ٹریفک کو کنٹرول کرنے میں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ, ابھی اللہ کی قدرت ہے کہ یہ پانی میں کتنی طاقت ہے. اور یہ کوئی دریا نہیں ہے, سمندر نہیں ہے, یہ ایک نہر ہے, براج توسا براج سے آ رہی ہے. اور یہ ملتان سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ یہاں پہ ہیڈ محمد والا ہے. بس ابھی ہم اپنے جو جگہ ہے تقریب کی لنگر سرائے وہاں جا رہے ہیں, ساتھی ہمارا وہاں انتظار کر رہے ہیں. تو باقی پھر آپ لوگوں کو جو ہے نا وہاں جا کر اپنے مقام پر پہنچ کر ملتے ہیں. تو یہ تھا ہیڈ محمد والا. جزاک اللہ, اللہ کو اکرمکم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بہت شکریہ, اللہ جزائے خیر دے, جزاکم اللہ خیر خیر. السلام علیکم. اگر واپسی پر نہیں, ملتان شہر ہم نکلنے کے دھند کا خطرہ ہے, ٹھیک ہے, ہم انشاءاللہ وہ بس نکلنے کے رہتا ہے. السلام علیکم. جزاک اللہ. تو شہر جہاں مصطفیٰ ہے, وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر اگر ہم اس کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. ابھی جو ہے مفتی صاحب نے بیان کیا یہاں پر, اور میں نے الحمدللہ نعت بھی پڑھی, پھر مفتی صاحب کا بیان ہوا, وہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے, بیچ میں لگا دوں گا. تو یہ جو مفتی صاحب کا بیان ہوتا ہے, اس کا پورا بیان بھی اپلوڈ ہوتا ہے ہمارا, ٹھیک ہے نا. جیسے جمعے کا ہو گیا, جتنے بھی بیانز آپ کو ولاگ کے اندر میں دکھاتا ہوں نا, وہ پورے کا پورا بیان بھی اپلوڈ ہوتا ہے, تو آپ وہ بھی یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ابھی جو ہے ہم بس وہاں سے نکل گئے ہیں, تو انشاءاللہ آگے اپنی منزل کی طرف رواں دمائیں. تو یہ جو ہے ہم مسجد بھی ہے, سعودیہ کا جو کمپنی ہے نا آرامکو, ان کا پیٹرول پمپ ہے. یہاں آئے ہوئے ہیں فیول ڈلوانے کے لیے نا, ہم نے فیول ریفل کروانا تھا. تو کافی لوگ جو ہے نا اس کا نیٹ پہ بڑا چل رہا ہے آج کل کہ آرامکو آرامکو آرامکو, تو آج ہم نہیں آئے ہیں الحمدللہ. ابھی خیر سے ہم لوگ جو ہے آرامکو کی کمپنی ہے, سعودیہ کی کمپنی ہے. مصطفیٰ آپ نے تو دیکھا ہوگا سعودیہ میں بہت دفعہ. جی جی, آرام کو وہاں تو ہے ہی آرام کو نا, جی سعودیہ میں وہ دمام میں جی نا آرام کو, جی جی کمپنی ایسے ہی ہے. ہم گئے ہیں اس کے قریب. ابھی پاکستان میں بھی اس کی بڑی فرینچائز کھل گئی ہے, ہمارے سب پتہ میں بھی ہے, میرے ہے نا. وہاں جب گئے تھے نا فرسٹ ٹائم تو یہاں بھی نہیں ملا. یہاں انہوں نے پانی دیا ہے جی, سبھی دیے میرے خیال میں, چین دی ہے. چلیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں, ابھی اس کی اوپننگ جو ہے نا ابھی کریں گے. آج ہی اوپننگ ہوئی ہے اس کی نا, اس پیٹرول پمپ کی آج ہی اوپننگ ہوئی ہے. تو آئے یہاں نماز ہی پڑھتے ہیں.
اچھا یہاں بیٹھے ہوئے ایک دیکھنے میں خاص بات وہ یہ ہے کہ ایسے پیٹرول پمپس کی جو مسجد ہے نا پیٹرول پمپس کی، ان میں یہ بات ہوتی نہیں ہے کہ یہ دیکھیں نا اے سی وغیرہ ماشاءاللہ ابھی سے انسٹال کر دی ہیں، لیکن فرسٹ یہ ہے ایسے پیٹرول پمپس کی مسجد میں نہیں ہوتا، لیکن یہ بڑی بات ہے کہ ایک ہائی وے پہ مسجد ہے، تو شہر کے باہر مسجد ہے اور اس میں بھی اس طرح کا انتظام ہے ماشاءاللہ، بڑی اچھی بنائی ہوئی ہے، کارپیٹس وغیرہ ابھی فرسٹ ڈے ممبر وغیرہ بھی آ گیا، ہر چیز کمپلیٹ ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ ابھی جو ہے ان لوگوں نے آرام کو کمپنی والوں نے، یہیں ہم کھڑے ہیں پیٹرول پمپ پہ نا، ان نے جو ہمیں گفٹ دیا ہے اور اس کی ابھی اوپننگ کرواتے ہیں مفتی صاحب سے، کریں مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روا حضرت زمزم پانی ہے میرے خیال میں، ادھر اس پہ لکھا ہوا ہے کوئی سعودیہ کا ویسے، پانی سعودیہ کا لگ رہا ہے اور لیکن زمزم نہیں ہے۔ یہ کھجور ہے ماشاءاللہ، اور یہ مٹھائی ہے بہترین، اللہ اکبر۔ ویسے وہ بائک والوں کو بھی دے رہے تھے، جی ہم نے تو ٹینکی فل کروائی ہے۔ 2 دن چاہیے۔ یہ دیکھو جی ہم نے دوسرا بھی منگوا لیا۔ انجوائے مفتی صاحب کیسا ہے؟ بہت سارا چاشنی والوں کا اس کو کیا کہتے ہیں استاد نام اب ذہن سے- شکر پارے؟ نہیں اس کا نام اس کا مزے کا نیو ایئر کی خوشی میں نیو ایئر کی خوشی میں نہیں بھائی، یہ نیا پیٹرول پمپ، آج پیٹرول پمپ کھلا ہے، اچھا آج اس کی اوپننگ تھی، یہ اس خوشی میں مٹھائی ہے، ایک دیا ہے، پھر ہم نے انہیں جا کے کہا بھائی ہم نے ٹینکی فل کروائی ہے ہمیں اور دو۔ اچھا وہ نہیں مفتی صاحب مزے کی بات سن، اس نے نہیں دیا، میں نے ولاگ آن نہیں تھا کیا ہوا، میں نے نا ایسی کیمرہ جیسے مارا نا اس کی طرف، ہنسنے لگا، کہتا یار ہوں ہے تو کوئی کار نہیں، اس کو کہتے ہیں بالو شاہی، وہ آ کے دے گیا۔ چھوٹی ہوتی ہے، نہیں ہونا چاہیے اور ہے یہ ایک فائدہ تو ہوا ولاگ کا ہمیں۔ بالو شاہی۔ بھائی مغرب کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور یہاں رکے ہیں انشاءاللہ، ابھی مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ مفتی صاحب کیسی کھجور ہے؟ بہت زبردست، یہ کھجور وہی سبزی کی ہے، ہاں سکری ہے نا، سکری ہے، یہ وہ پیٹرول پمپ پہ ملی تھی وہ والی۔ ابھی ہم لوگ سیال موڑ انٹرچینج اتر گئے ہیں الحمدللہ، اور ابھی ہمارے اس ٹائم کھانے کا موڈ ہے، یہ ہمارے میزبان ہے۔ السلام ابھی ہم لوگ بٹ کڑائی پہ آ گئے ہیں، اندر چلتے ہیں پھر آپ کو ملتے ہیں۔ کھانا کھا لیا اور اب مفتی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد چائے رہتی ہے ابھی، چائے رہتی ہے، چلے وہ چائے پھر چائے پئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ان کو یہ بتائیں کہ کیسا کھانا ہم نے کھایا۔ کھانا تو مفتی صاحب کمال ہو گیا، کل سے ہی کھانا تو جو ہے نا ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ بڑا کرم کر رہے ہیں۔ مرغ کیڑا مرغ مرغ، چکن نہیں کھانا، دیسی مرغ۔ ہم نے ابھی نماز پڑھی اور ابھی ہم چائے پینے جا رہے ہیں۔ یار اس طرح ہے، ابھی ہم نے گاڑی پہ ہم ٹیگ لگوانا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا اسلام آباد والے جو ہے نا قیامت عام پہ نہیں تھا تو ایم ٹیگ کی سہولت لگوانے کی، تو ابھی ہم لاہور والی سائڈ پہ ہیں ایکسچینج کر کے نا اپنا روٹ، تو ابھی ایم ٹیگ لگوائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے مولانا، اللہ حافظ۔ تشریف رکھی ٹھیک ہے، السلام۔ جی جی اللہ حافظ۔ کیا ہے؟ خیر اب جو ہے ہم لوگ ابھی وہاں ایم ٹیگ لگوانے گئے تھے لیکن وہ نہیں لگ سکا، کسی وجہ سے کوئی ایشو تھا، تو بہرحال اب جو ہے ہم اپنے شہر کے بالکل قریب ہیں، ابھی یہ لکسیاں پل آ گیا تو بس انشاءاللہ آگے پھر سرگودا آ جائے گا، شہر شروع ہو جائے گا، تو ابھی مفتی صاحب بس میں اختتامی کلمات ارشاد فرمائیں گے۔ جی مفتی صاحب۔ جی ہمارا یہ سفر کل عصر میں شروع ہوا تھا اور آج رات کے 10 بج رہے ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم واپس سرگودا اپنے گھر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہر سفر ہی ایسا ہوتا ہے بے شک۔ کہ اس دفعہ ہم جب ملتان گئے تو ہم نے کسی کو بھی رات کے لیے قیام کے لیے فائنلی اور حتمی نہیں کہا ہوا تھا، بالکل اور یہی تھا کہ وہاں جا کے دیکھیں گے کہ کیا صورتحال۔ اب دیکھو کتنی دھند بن گئی ہے، تو اس وقت بالکل۔ میں وہ موٹر وے جو M4 ہے وہ تو بند ہو گئی ہوگی، بالکل
تو اللہ کی شام 2-3 جگہ ہمارا خیال تھا وہاں رہیں وہاں رہیں وہاں رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جہاں ہم چاہتے تھے اللہ تعالیٰ اس سے اچھا چاہتے تھے، بے شک، اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم وہاں رہیں کہ جہاں شور شرابہ نہ ہو، سکون ہو۔ ہم رات بھی دیر سے پہنچے وہاں، رات کو آرام کریں، پھر فجر پڑھ کے ہم، کیونکہ زور کے بعد ہم نے جانا تھا تو آرام سے 11-12 بجے تک سکون سے آرام کریں، بالکل، تھکاوٹ دور ہو، پھر اگلا کام ہو سکتا ہے، یہ تھا ہمارے ذہن میں۔ تو ایسا کیا، کسی وجہ سے ہم نے ایک اپنے ساتھی کو فون کیا معلومات لینے کے لیے، تو اس نے پوچھا تو ہم نے بتایا کہ یار تم میرے پاس آ جاؤ۔ اور عجیب بات ہے، جہاں ہم نے جانا تھا لنگر سرائے، اس سے تقریباً 10-12 منٹ کے فاصلے پہ ان کا بہت اچھا اپنا وہ ڈیرا ہے، اپنی زمین ہے، زمیندار لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ، مفتی قاسم صاحب۔ بالکل، تو وہاں پھر ہم چلے گئے اور انہوں نے رات کا کھانا بھی بہت اچھا کھلایا، ہمارے کہنے کے باوجود بھی، کیا سادہ کھلایا کہ نہیں بہت خوش ہوئے۔ پھر ہم نے رات وہاں جا کے اپنا چائے وائے پی اور دیسی انڈے بھی کھائے، ڈرائی فروٹ بھی ہم نے رات کھایا، اور 25 ختم ہو رہا تھا، شروع ہو رہا تھا اور ہم ڈرائی فروٹ کھا رہے تھے الحمدللہ، اور ہم جو ہے نا دودھ پتی پی رہے تھے۔ بالکل، تو پھر ہم نے رات کو ان کے ہاں واک بھی کی آدھا پونا گھنٹہ، بالکل، ان کے اپنا صحن تھا، حویلی سے بہت بڑی بالکل کی۔ پھر ہم رات سوئے تقریباً 2 بجے، پھر ہم نے فجر صاحب نے اٹھ کے 7 مسجد کی جماعت سے پڑھی، الحمدللہ کو ذکر کیا، جو معمولات تھے پورے کیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تقریباً 11-11:15 تک آرام سے تسلی سے ہم نے آرام کیا، سکون سے، کوئی شور شرابہ کچھ نہیں تھا۔ پھر وہاں ہم نے ناشتہ کیا، ناشتہ بھی بہت زبردست تھا، دیہاتی ناشتہ، گھی شکر تھا اس میں، ساگ تھا اس میں، مولی کے پراٹھے تھے، ساگ کے پراٹھے تھے، بالکل، سادہ پراٹھے تھے، خشک روٹی تھی جی، اور بہترین ساگ تھا، لوبیا بنا ہوا تھا۔ یقین کریں وہ بیچارے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے، اور ہم کہہ رہے تھے یہی سب کچھ ہے اصل، بالکل اسی طرح جو دوسرا ناشتہ ہے آرٹیفیشل وہ تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں جی، تو وہاں الحمدللہ ہم نے پھر وہ ناشتہ کیا، اللہ بہترین۔ پھر وہاں ہم تیار ہوئے، غسل تو نہیں کر سکے، سچی بات ہے، دل تو چاہ رہا تھا لیکن وہ پانی گرم نہیں تھا، تازہ پانی تھا، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم نے رسک لے لیا، ویسے بھی 2-3 دن سے میری طبیعت ذرا ناساز چل رہی تھی۔ تو اللہ آپ کو صحت دے۔ وہاں پہنچے، ادھر جہاں پروگرام تھا لنگر سرائے میں، ہم نے کھانا کھایا ہوا تھا، وہاں بھی وہی ڈرائی فروٹ، انہوں نے ماشاءاللہ بہترین دودھ پلایا، اس میں بادام ڈالے ہوئے، تھوڑی بہت کھیر کھائی، پھر ہم نے چائے پی، پھر تقریباً 50 منٹ کے قریب وہاں بیان کیا، وہاں سے پھر ہم نکلے تو وہ اصرار تھا کہ آپ کھانا کھائیں، میں نے کہا دیکھیں ابھی ہم نے برنچ کیا ہے، برنچ، نہ بریک فاسٹ نہ لنچ، برنچ، کیونکہ لوگ اسی کو سمجھتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے، اس ساتھی کہتے ہیں ہم آپ بھی لفظ بولنے لگے یا سمجھانے کے لیے پھر بولنے پڑتے ہیں، بالکل، تو وہ ہم نے اب جو 12 بجے کھایا جائے وہ ناشتہ تو نہیں ہوگا نا، جی، وہ دوپہر کا کھانا کے قریب ہی ہوگا۔ تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم نے بھی کہا پھر آپ اگر ایسا کرتے ہیں میں ساتھ دے دے بھائی، سارا جو آپ نے بنایا دے دے، وہ ہم رستے میں رک کے تو کہیں سے گرم گرم روٹی لے کے وہ ہم کھا لیں گے، اللہ خیر صلی اللہ۔ تو انہوں نے ہمیں ماشاءاللہ دیسی مرغ کا بنا ہوا بہترین سالن وہ دیا ایک ڈونگے میں ڈال کے۔ پھر ہم نے رستے میں نہیں رکے 2 وجہ سے، ایک تو ہمیں اتنی بھوک نہیں تھی، دوسرے ہمیں یہ ڈر تھا کہ کہیں دھند کی وجہ سے موٹر وے بند نہ ہو جائے، ایگزیکٹلی ہمارے ساتھ 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے نا، ایسے ہی ہے، اور پھر بہت تنگی ہوئی ہمیں، بہت تنگی بالکل، تو اس میں سے ہم کی موٹر وے نہ بند ہو۔ تو الحمدللہ پھر جب ہم نے فیصل آباد کو کراس کیا تو اب ہمیں اطمینان سا ہو گیا کہ انشاءاللہ موٹر وے سے ہی ہمارا سفر مکمل ہوگا۔ تو ادھر جو قیامت عام ہے یہ مخدوم انٹرچینج پہ، جس کو سیال موڑ کہتے ہیں، وہاں ہمارے فاضل ہے جامعہ کے مولانا زین العابدین صاحب، انہوں نے کئی مرتبہ کہا کہ استاد جی میں یہاں ہوتا ہوں، آپ میرے پاس کبھی آئیں چائے پئیں، لیکن پہلے اتفاق نہیں ہوا کبھی بھی نا، اسی طرح ہی کبھی وہ نہیں ہوتے، کبھی ہم نہیں جاتے۔ تو میں نے ان کے فون کیا، میں نے کہا جی ہم آ رہے ہیں، ہم 4 لوگ ہیں اور سادن ہمارے ساتھ ہے، بس آپ نے وہ اس کو گرم کروانا ہے اور گرم روٹی وہ آپ نے اس کا بندوبست کرنا۔ الحمدللہ وہاں پہنچے، ہم انتظار میں تھے، تو وہاں ہم نے بہترین پہلے کھانا کھایا اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت مزہ آیا، اور اللہ نے اتنا کرم کیا۔ ہم جب کل نکل رہے تھے، یقین کرے میرا 1% بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ سفر کروں، صرف وہ اپنے فاضل مولوی مہتاب صاحب کے لیے کہ انہوں نے انتظام کیا تھا، اور بڑی محبت سے انہوں نے کہا استاد جی آپ آئیں، میرا پروگرام یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بہرحال تو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ جب سفر پہ نکلے ہیں اللہ نے ہر جگہ اس طرح
अच्छा खाना खिलाया, अच्छा आराम करवाया, सुकून दिया, इत्मीनान दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये खाना भी हमने बहुत मज़ेदार खाया, खूब खाया माशाल्लाह। और फिर चाय भी पी, खीर थी, वो हमसे नहीं खाएगी तो ज़हर साहब ने कहा ये होटल की अमला खा ले, मेरा बहुत अच्छा है, उनको आप खिला दें। बिल्कुल। काफ़ी सारी खीर तो हमने कहाँ खानी थी। जी जी। तो फिर अब यहाँ से हम चाय पी के निकले हैं, तो उन्होंने कहा जी एम टैग लगवा लें उस तरफ से, वो उस तरफ गए तो नहीं लगा। अब हम वापस जा रहे हैं, अब देख रहे हैं धुंध की क्या सूरत हाल है। बिल्कुल। इंशाअल्लाह हम आराम आराम से अल्लाह ने चाहा तो पहुंच जाएंगे। तो इस सफ़र का ये पैगाम मैं देना चाहूँगा कि अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले करने का बहुत मज़ा है। बेशक। क्योंकि हम कितना भी प्लान कर लें, हम कितने भी प्रोग्राम बना लें, लेकिन होता वही है ना जो अल्लाह ने लिख रखा होता है। बेशक। तो अगर हम अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें कि अल्लाह मैं निकल रहा हूँ, बिल्कुल। मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि मैं हमारे जो बुजुर्ग थे ननिहाल में, वो निकलते हुए कहते अल्लाह नु सौंपे। आए हैं। ये लफ्ज अब नहीं कहते, अब बाए पत्नी क्या अल्लाह नु सौंपे, यानी हमने आपको अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। बेशक। तो जब बंदा अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करे तो उसकी सुपुर्दगी में जो आता है फिर अल्लाह उसको खिलाता भी है, पिलाता भी है, आराम भी करवाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रग रग और हमारा हर बाल जिस्म का वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा है कि अल्लाह ने बहुत सुकून से, इत्मीनान से, राहत से ये सफ़र करवाया। नमाजें भी हमने सारी जमात से पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारा एक प्रोग्राम था बस ये था कि नींद हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े पुरसुकून और समझते हैं कि कामयाबी के साथ हम अपने घर वापस जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब का ये सफ़र कबूल फरमाए। आमीन। तो ये ही पैगाम था कि जब सफ़र पे निकले अपने आप को अल्लाह के हवाले करें, मसनून दुआएं पढ़ें, नमाज का ख़ास एहतमाम करें। बस नमाज और खाना वो अपना वक्त पे खाएं, सफ़र में काम सारे होते रहेंगे। बेशक। न नमाज को लेट करें, न खाने को लेट करें। नमाज को लेट करेंगे दीन खराब होगा, खाने को लेट करेंगे सेहत खराब होगी। तो दीन खराब हो गया, सेहत खराब होगी, फिर किया क्या आपने। बिल्कुल। इस वास्ते नमाज वक्त पे, खाना वक्त पे, बाकी सारा काम होता रहेगा। अच्छा इंशाल्लाह। वो इंग्लिश का सेंटेंस है ना, अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। तो अल्लाह जो है ना वो सबसे अच्छा प्लान करने वाले हैं। इंसान जितनी मर्जी प्लान बनाते रहे, जितने मर्जी मंसूबे बनाए, जो मंसूबा अल्लाह ताला ने बनाया होता है वही इंसानों के लिए बेहतर होता है। तो इस सफ़र में भी और मुफ्ती साहब के साथ जितने सफ़र होते हैं उसमें यही सीखा है कि जो प्लान अल्लाह ताला ने बनाया हुआ होता है ना, उससे बढ़कर, उससे अच्छा प्लान किसी का नहीं होता। तो अगर आप इसी तरह के हमारे मज़ेदार से असफार देखना चाहते हैं जैसे हम कर रहे हैं, आपने अगर हमारे साथ जुड़ना है और देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अच्छी लगती हैं तो कमेंट लाजमी करें। मिलते हैं इसी तरह के एक मज़ेदार से नए व्लॉग के साथ और नए टूर पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।